پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے ہم معیشت کے اوپر، اور آج ہم نے دعوت دیا شبر زیدی صاحب کو. یہ FBR کے چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران. حالیہ آپ نے ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے جو بات کی، جو اس وقت گمبھیر صورتحال ہے، پہلے تو آپ کو وہ سنواتے ہیں تو اس کے بعد پھر شبر زیدی کے پاس جائیں گے. پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے وہ ہے $30 ارب. IMF کے پیسے، ورلڈ بینک کے پیسے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پیسے مل جائے نا ان کو، تو مشکل سے 6, 7, 8 ارب ڈالر ہوگا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ سو پاکستان بڑا سیریس ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے ایک بار پھر معیشت کے اوپر بات کی، یہ بھی سن لیں. ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے، IMF کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. IMF کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. شبر زیدی صاحب، $130 ارب کا ہمارا قرضہ ہے بیرونی. $30 بلین ہم نے اس سال واپس کرنا ہے. سیلاب، خان صاحب سری لنکا کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب دیوالیہ ہونے کے قریب کی بات کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت کا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو شبر زیدی صاحب، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور آگے کا راستہ ہمیں دکھائیں. دیکھیں، جو بات خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی، اور یہ عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقریباً $30 بلین کی ری پیمنٹ کرنی ہے. اور اگر آپ IMF کی رپورٹ پڑھیں تو اس کے اندر بھی ایک $22 بلین کا گیپ نظر آ رہا ہے، اس بنیاد پہ بھی کہ ہم قرضے نہیں ریپے کریں. اور گورنمنٹ نے ہمیں کوئی شکل نہیں دکھائی ہے کہ وہ کہاں سے یہ پیسے لے کر کس طرح سے یہ پیسے ادا کریں گے. تو اس میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی صورت سے نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے، یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے. اس کو بالکل اس کو ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، یا جو لوگ ہمارے بانڈ سے ڈیل کرتے ہیں، وہ اس سے بالکل واقف ہیں. اسی لیے پاکستانی بانڈ جو ہے وہ 50% پرائز پہ بک رہا ہے، اور ڈالر ہمارا مستقل بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے. ہماری LCیاں نہیں کھل رہی ہیں، ہماری امپورٹ کے آنر نہیں ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی نے پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکال لیا ہے، تو غیر سیاسی بات میں کر رہا ہوں، اس کو پاکستان کی معیشت کا کوئی ادراک نہیں ہے. وہ صرف ایک سیاسی بات کر رہا ہے. اچھا زیدی صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی، LCs نہیں کھل رہی. ادویات کے حوالے سے جو فیکٹریز والے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی پروڈکشن نہیں کر پا رہے. تو یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ کہاں تک جا کے رکیں گے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو موجودہ حکومت کو، یا آنے والے کیئر ٹیکرز ہیں، یا فیوچر کی جو حکومت ہے وہ آئے گی، جو بھی الیکشن جیتے گی، تو اس کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جا کر انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایک پیکیج لینا پڑے گا، اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور ہم IMF پروگرام کے اندر میں کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان کو آپ اس کو بیل آؤٹ ہی کہیں گے کہ کس طریقے سے بیل آؤٹ کرنا ہے. وہ جو ڈسکشن یا ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ایک تو بہت شارٹ ٹرم رہ گیا ہے ان کی گورنمنٹ میں ہونے میں، اور مینڈیٹ بہت کمزور ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح جلدی سے جلدی پاکستان میں الیکشن کے بعد کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، ایک مضبوط گورنمنٹ لا کر پاکستان کی نیگوسیشن پاور کو لے کر آئیں. یہ پاکستان کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. یہ حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط گورنمنٹ کسی کی بھی ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، جس کے پاس کلیئر مینڈیٹ ہو، وہ جائے اور پاکستان کی اپنی پوزیشن دکھانے کے بعد، انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنا پوزیشن واضح کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس منجاز سے نکالے. یہ جو جس طریقے سے حالات ہیں، جس حالات میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل اور ٹائمنگ کا مینڈیٹ نہیں ہے. جی سر. شبر زیدی صاحب، آپ جیسے دبنگ اکانومسٹ اور ایک بڑی اپنا قابل ذکر آپ کی خدمات ہیں اپنی فیلڈ میں، لیکن افسوس ہے کہ آپ سے استفادہ نہ کیا جا سکا، اور آپ جو ہے کپڑے جھاڑ کر گھر واپس چلے گئے.
اور آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 مہینے کے اندر اندر 5 سال سے زیادہ تباہی کر دی ہے. جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، ڈالر اوپر کا اوپر، روپیہ نیچے سے نیچے، مہنگائی اوپر سے اوپر، انسان نیچے سے نیچے. تو اب آپ نے 2+2 کوئی فارمولا ہے جس پر عمل کر کے کل پرسوں ترسوں اس تباہ ہوتی ہوئی سچویشن کو اریسٹ کیا جا سکے. دیکھیں فارمولا بڑا سمپل ہے. غلام حسین صاحب تھینک یو، مہربانی، آپ نے میری بات کی. سب فارمولا بڑا سمپل ہے کہ وہ اس کسی کشتی کو وہ آدمی مہنجار پہ لگا سکتا ہے جس کے پاس کشتی کا کنٹرول ہو، جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس اس کے عوام کا سپورٹ حاصل ہو. یہ 13 جماعتوں اقتدار جو بہت فریجائل ہے، جن کے پاس پھر آپ نے ان کو کیوں بچھایا ہے؟ سر آپ کو یاد ہے میں تو پہلا آدمی ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی حالت کے حساب سے. اور یہ جو سمجھ رہے تھے، آپ میرے سارے انٹرویو دیکھنے سے یہ لوگ آئے ہیں، میں نے کبھی ان کو یہ جسٹیفائی نہیں کیا. یہ کسی بھی حالات میں پاکستان کی معیشت کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور وہ یہ ان کی غلطی ہے. میں تو ایک اور بات کرتا ہوں، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ آ گئے. میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ پوزیشن ایکسیپٹ کیوں کی ہے. میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا، مفتاح کی جگہ پر، تو کبھی یہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. غلام حسین صاحب جب مجھ سے کام نہیں ہوا میں گھر آ گیا. اگر ایک آدمی سے ایک کام نہیں ہوتا اس لیے بہتر ہے کہ وہ گھر چلا جائے، نہ کہ بہتر. اچھا شہباز زیدی صاحب دیکھیں، آپ کے اوپر یا پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر موجودہ حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا تھا، آلموسٹ دیوالیہ ہو چکے ہوئے تھے، اور آ کے انہوں نے یہ دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. یہی ایک آرگومنٹ ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں وہ پیش کرتے ہیں. تو 9، 10 اور اپریل کے بعد سے جو موجودہ حکومت نے کام کیے ہیں یا اس سے پہلے جو حکومت کر رہی تھی، بنیادی فرق آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے بچایا ہے، پہلی بات تو میں ایک بات کلیئر کر دوں. میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، 3.5 سال کی گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں، مجھے کوئی بھی آدمی مجھ سے ثابت کر دے کہ عمران خان نے معاشی پالیسی میں یہ غلط پالیسی اپنائی ہے. عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی ایرر نہیں تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سلو تھی یا امپلیمنٹیشن نہیں تھی، کسی انٹرنیشنل باڈی کو لے آئیں، کسی سے بات کرا لیں، کوئی بندہ کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی معاشی پالیسی میں کوئی خرابی تھی.